الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے انشاءاللہ. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. حضرات علماء کرام، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، باوقار سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری پیاری ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج جامعہ دار ارقم قاسم نگر بوچا گاڑی کی طرف سے مدرسے کے طلباء کے اختتامی پروگرام میں اللہ نے ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرمائے. یہ باضابطہ کوئی جلسہ نہیں ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں جلسوں کا یہ ذریعہ ہے. یہ بچے جنہوں نے آپ کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، پیش کیا، آپ نے ان کی تلاوت، ان کی نعت، ان کی تقاریر، ان کے مکالمے سنے،
ایک اندازہ تو آپ نے یہ لگایا کہ مدرسہ کتنا محنت کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، کتنا جد و جہد کر رہا ہے، اس سے پتہ چلا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی بچے جو آج آپ کے سامنے سنا رہے ہیں، انشاءاللہ یہی پھر اتنے بڑے بنیں گے کہ پورے عالم کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ آدمی کام چھوٹا بھی کرے تو نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ ہم پورے عالم میں جائیں گے۔ آدمی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ جیسی نیت ہوگی انشاءاللہ برکت بھی ویسی ہوگی۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بوجھا گاڑی میں بیٹھ کر اتنا بڑا خواب ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل دیکھیں گے، جہاں بھی رہیے، بلڈنگ میں رہیے، جھونپڑی میں رہیے، محل میں رہیے، آبادی میں رہیے، جنگل میں رہیے، خشکی میں رہیے، پانی میں رہیے، جہاں بھی رہیے عزم بلند رکھیے۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں، آج ہم لوگ سمجھیے کہ بیان سننے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ بیان تیار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ آج آپ کا یہاں بیٹھنا ان تمام طلباء کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے جو بیٹھ کر سنا، ان بچوں کے دلوں میں خوشی ہوئی، انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے گاؤں والے، ہمارے علاقے والے ہمیں چاہ رہے ہیں اور ہماری باتوں سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جب ان کے اندر یہ بات آئے گی تو انشاءاللہ ان کا اور حوصلہ بلند ہو جائے گا اور پھر آگے بھی یہ سنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں آج کل یا اتنے دنوں سے الحمدللہ 25 سال ہو گئے، 25 سال سے بھی زیادہ بلکہ 28 سال ہو گئے بیان اور جلسہ کرتے ہوئے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں بہت کم عمر کا آپ کو شاید لگتا ہوں، لیکن 28 سال سے میں جلسہ کر رہا ہوں۔ اب جلسہ کرتے کرتے اس پوزیشن میں پہنچ گیا ہوں کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بیان کر ہی نہیں پاتا ہے۔ بیان کرتے کرتے سمجھیے کہ اب آخری پڑاؤ پر آ گئے، جب آدمی پھر جلسہ جلوس چھوڑ دیتا ہے، بس کہیں جاتا ہے تو 10-5 منٹ بول دیا ہو گیا۔ 28 سال سے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ سارے 28 سال کی جو بھی محنت ہوئی ہے، اس ساری محنت کے کریڈٹ، اس کا کریڈٹ جائے گا تو وہ میرے بوئتا کے گاؤں والوں کے اوپر جائے گا۔ کیوں؟ جب بھی میں آتا تھا تو وہ لوگ چاول وصول کرتے تھے۔ میں الہ آباد میں پڑھتا تھا، جب وہاں سے آتا تھا عربی اول دوم سوم، تو اس زمانے میں وہ لوگ چاول وصول کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے حابی صاحب چلے ہوئیے، چل والے کی یوسف علیہ السلام اور کہانی سننا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام اور کہانی سننا چاہیے۔ اس طرح وہ لوگ بس میلاد کرتے تھے۔ ایک مائک والے تھے دوسرے گاؤں میں، ان کو بلاتے تھے، وہ 50 روپیہ رات لیتے تھے۔ بس ان کو بلا کے مائک لگا دیا۔ میرے بڑے بھائی اناؤنسری کرتے تھے، مولانا ایوب صاحب مرحوم، اور مجھے بٹھا دیتے تھے تقریر کرنے کے لیے۔ اب گاؤں والے مرد عورت سب لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کے بیچ میں مجھ سے جیسا ہوتا تھا میں بیان کرتا تھا۔ انہی گاؤں کے کچیا پسنی والوں نے، پٹوا کاٹنے والوں نے، کھیت کمانے والوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مقرر بنا دیا۔ میں انہی کے بیچ بولتے 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 بولنا سیکھ لیا، جو بھی بولتا ہوں آج۔ میں اپنے ساتھیوں سے بتاتا ہوں کہ میں نے کبھی انجمن میں کوئی تقریر یاد کر کے آج تک نہیں سنائی۔ جیسے انجمن میں تیاری کرائی جاتی ہے، کبھی بھی میں کوئی تقریر یاد کر کے انجمن میں بھی بیان نہیں کیا، مطالعہ کیا، بیان کر دیا۔
مگر جو مشق ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ 4-5 بچوں کو لے لیا، کہیں بھی تالاب کے کنارے بیان شروع کر دیا۔ گاؤں میں آیا تو گاؤں والوں نے میلاد کرنا شروع کر دیا، بس اس کے علاوہ اور پھر کہیں نہیں بولتا تھا، بس صرف بولتا ہمارا گاؤں بلکہ میرا ٹولہ جو ہے صرف وہی ٹولہ والے، بس ان کو سنانا، ان کے طرف سے دعاؤں کا ملنا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا ذریعہ بن گیا کہ میں آج آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ ان بیچاروں کی محنت سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ یقیناً یہ بچے جب بڑے ہوں گے، دار ارقم کے طلبہ، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور یاد رکھیں گے۔ یہ جو چہرے ہیں آج سامنے، اب کون کب رہے گا نہیں رہے گا، ہم رہیں گے آپ رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے آپ نہیں رہیں گے، یہی تو ہونا ہے۔ جتنے دن تک اللہ رکھے گا رہیں گے، اس کے بعد جانا ہے اس دنیا سے، لیکن یہ چہرے کبھی بھلائے نہیں جائیں گے۔ یہ بچے دنیا کے کسی اسٹیج میں بھی جائیں گے تو بوچا گاری کے ان بزرگوں کو، ان جوانوں کو، ان معصوم بچوں کو وہ ضرور دیکھیں گے کہ میں ایک دن ان کے بیچ میں بیان کر رہا تھا، آج لاکھوں کے مجمع میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، یہ کہنے والی بات نہیں ہے، لاکھوں کے مجمع میں بھی بول چکا ہوں میں انہی لوگوں کی برکت سے، تو یہ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ بولیں گے، تو یہ آپ ہی کی حوصلہ افزائی سے بولیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ کا آج کا بیٹھنا، آپ یہ مت سمجھے گا کہ کہاں جلسہ جلوس ہوا کچھ، یہی جلسہ ہے آپ کا، کہ آج آپ جلسہ تیار کر رہے ہیں، آج آپ مقرر بنا رہے ہیں، آج آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کی طرف سے دھیان سے سننا اور یہاں بیٹھنا ان بچوں کے آگے بڑھنے کے لیے ذریعہ ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات ہے کہ جامعہ دار ارقم، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کبھی تصور بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہاں کوئی مدرسہ بھی بنے گا، لیکن آپ کے گاؤں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ یہاں کثرت سے حفاظ علماء پیدا ہوئے، اور آپ حضرات سب الحمدللہ دین پسند لوگ ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، علماء سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ کے یہاں کے طلبہ مختلف جگہوں میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان علماء اور ان بزرگوں کے ذہن و دماغ میں بات آئی کہ بوچا گاری کی سرزمین میں بھی ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس مشورے میں بھی شامل رہا ان بزرگوں کے ساتھ، آپ حضرات بھی اس مشورے میں شامل ہوئے، آپ سے رائے لی گئی، آپ لوگوں نے سبوں نے لبیک کہا، دعائیں دی۔ الحمدللہ آج جامعہ دار ارقم کا نام اب کشن گنج کے اداروں میں شمار ہونے لگا ہے، پورنیہ ضلع کے اداروں میں شمار ہونے لگا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جامعہ دار ارقم محنت میں لگا ہوا ہے۔ جامعہ دار ارقم کے بانی موانی حضرت مولانا نوشاد صاحب، اسی طرح حضرت مولانا ظفر صاحب، اور یہاں کے ہونہار مدرس قاری اسرار صاحب، اسی طریقے سے حضرت مولانا شمس الزمان صاحب اور جناب مولانا علیم الدین صاحب، اسی طریقے سے جناب مولانا محفوظ صاحب ارریہ سے، اور ہمارے حضرت قاری صاحب کا اسم گرامی میں بھول گیا، مولانا تنویر صاحب جو کٹیہار میں رہتے ہیں، لیکن فکر دیکھیے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ سب کے اندر یہی فکر پیدا ہو جائے، بوچا گاری کا ہر آدمی، مرد عورت، سب کے اندر فکر ہو جائے کہ ہم دنیا میں جہاں جو کام کرتے ہیں دار ارقم کے لیے مجھے ضرور وقت نکالنا ہے۔ ایک سرکاری مدرس کتنا مشغول ہوتے ہیں، کتنے حالات ہیں، مگر یہ کٹیہار میں رہنے کے باوجود کوئی بھی اہم پروگرام میٹنگ نہیں چھوڑتے ہیں، شورا کی میٹنگ میں بھی بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، اور مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے ہر طرح سے
محنت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے معزز بزرگوں، دوستو، جامعہ کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں کے تمام حضرات، چاہے وہ ماسٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں اور انجینئر ہوں، یا گاؤں سماج کے کھیتی کرنے والے ہوں، جو بھی ہو، مزدوری کرنے والے ہوں، رکشہ چلانے والے، ٹوٹو چلانے والے ہوں، گاڑی چلانے والے ہوں، کسی کا جو بھی کام ہے، وہ سب کے سب علماء، حفاظ، سب مل کر اگر اس ادارے کو آگے بڑھانا چاہیں گے تو انشاءاللہ ادارہ بہت جلدی ترقی کرے گا۔ ہم سب اپنا اپنا گھر بنا لیے، الحمدللہ بن ہی رہا ہے، بہت سو کا گھر بن رہا ہے، ابھی بہت سو کے بن چکے ہیں، بہت سے لوگ بنانے کی پلاننگ میں ہیں، وہ بننا ہی ہے، انشاءاللہ بنے گا۔ لیکن اپنا اپنا گھر تو ہم خود سے بناتے ہیں، یہ اللہ کا گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہم سب کو مل کر بنانا ہے، چونکہ اللہ ہم سب کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ہیں، لہذا ان دونوں کا گھر ہم سب کو مل کے بنانا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیارے ہیں۔ ہماری جو جان ہے نا، ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز کون ہے ہمارے لیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں تو نبی کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ پیارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا۔ یہ مدرسہ جو ہے وہ نبی کا گھر ہے، وہاں نبی کی باتیں سکھائی جائیں گی، نبی کا مشن سکھایا جائے گا، نبی کا مشن لے کے چلنے کا جذبہ پیدا کرایا جائے گا، لہذا اس گھر کو ہم سب کو سب سے زیادہ لے کے چلنا ہے۔ چلیں گے سب لوگ انشاءاللہ، بیان نہیں کرنا ہے، بس دو چار باتیں صرف یہی کرنی ہے۔ اب یہ بتائیے، جامعہ دار ارقم جب کھلا، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہاسٹل کا نظام بنا۔ آپ لوگوں سے ایک درخواست میں نے کی تھی کہ ابھی بچوں کے لیے ہاسٹل باضابطہ تو رہے گا، لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہوگا۔ کھانے کا انتظام گاؤں والے کریں گے، تاکہ تاریخ اس کو نوٹ کرے گی، اپنے صفحات میں اس کو لکھے گی کہ پوجا گاری کے لوگ، قاسم نگر کے لوگ دل والے تھے، انہوں نے مدرسے میں پہلے چولہا جلنے نہیں دیا، اپنے چولہے سے پکنے والے کھانے کو مدرسے کے بچوں کے لیے خاص کیا۔ ایک ایک گھر والوں نے ایک ایک طالب علم کو مہمان بنایا۔ مہمان رسول کو جس نے مہمان بنایا ہو، دنیا میں اس سے زیادہ کوئی باعزت نہیں ہو سکتا ہے۔ مہمان رسول کو جس نے اپنا مہمان بنایا ہو، خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے خوش ہو جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں جب کوئی مہمان آتے تو آقا اپنے گھر میں بھیجتے کہ ذرا دیکھو میرے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں کھانے کے لیے۔ گھر میں جا کے دیکھتے کچھ نہیں تو آقا فرماتے، کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ میرا مہمان آیا ہے، کوئی ہے میرے مہمان کو کھلانے والا؟ کوئی کھڑا ہو کے کہتا، یا رسول اللہ آپ کے مہمان کو میں مہمان بناؤں گا، میں ان کا میزبان بنوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ بوچا گاری کے لوگوں، دار ارقم کے طلباء کو، دار ارقم کے اساتذہ کو اگر ہم مہمان بنائیں گے تو یہ مہمانان رسول ہے، ان کو اگر ہم مہمان بنائیں گے تو اللہ ضرور ہمارے گھر میں برکت ڈالے گا، کیونکہ نبی کو خوش کر لیا۔ جس نے نبی کو خوش کر لیا اس نے اللہ کو خوش کر لیا۔ جس نے نبی کے ہاں اپنا سب کچھ نیار دیا، سب کچھ اپنا دے دیا، وار دیا، انشاءاللہ اللہ اس کو قبول کر لے انشاءاللہ۔ اور دار ارقم کی اس درخواست پر آپ لوگوں نے الحمدللہ محنت کی، مانا۔ میرے خیال سے 1 سال تک کھانا آپ ہی لوگ کھلائیں، چاول بھی مستقل، چاول ابھی بھی الحمدللہ
دوسرے پیغام تھا دوسرا کہ چاول کا انتظام آپ خود کریں، اور بہت برکتی نظام ایک قائم کیا گیا کہ مٹھی بھر چاول ہماری ماں بہنوں کی طرف سے آئے، چونکہ آپ اور ہم تو روپیہ پیسہ دیتے رہتے ہیں مدرسے میں، ہماری ماں بہن کا حصہ بھی تو لگنا چاہیے۔ یاد رکھیے اسلام کی گاڑی جو چلتی ہے وہ چلتی ہے مرد و عورت کی حمایت سے اور مدد سے۔ مرد اور عورت جب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں کسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو روک نہیں سکتی ہے۔ اسلام کی کشتی جب پہلی بار سمندر میں اتری تھی تو ہچکولے کھا رہی تھی، اس کشتی کو پار لگانے کے لیے اگر کسی نے ساتھ دیا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے آ کر کے کہا تھا کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ، مجھے خطرہ لگ رہا ہے، میں کہیں مر نہ جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے بھی عجیب غریب چیز دیکھی ہے۔ کیا ہوا؟ اسلام پہلی بار نازل ہوا تھا، قرآن پہلی بار نازل ہوا تھا، جبریل امین پہلی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہی دیکھ کر آئے تھے، گھبرا گئے تھے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے تاجدار، اے میرے پیارے شوہر، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ آگے بڑھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایک مرد پیغام لے کر آگے آتا ہے، ایک عورت تاریخ میں ساتھ دیتی ہے، پہلی وہ عورت ہی ہے جس نے اسلام قبول کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں آمنا و صدقنا کہا۔ پتہ یہ چلا اسلام کی بنیاد میں ایک مرد کا ہاتھ اور ایک عورت کا ہاتھ۔ ہماری ماں بہنوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ہمارا تو کچھ حصہ ہونا چاہیے، تو ہم لوگوں نے اللہ کی طرف سے جب بات آئی تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ مٹھی بھر چاول ہماری ماں بہنیں بھی روزانہ دے سکتی ہیں، ان کے گھر میں چاہے جھولا دیا جائے، ڈبہ لٹکا دیا جائے، اور وہ جب چاول پکانے کے لیے جائے صبح شام ایک ایک مٹھی اس میں ڈال دے۔ مرغی کو تو ڈالنا ہی پڑتا ہے، یہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے بھی ڈال دیں۔ یہ بھیک نہیں ہے، یہ برکت ہے۔ آپ نے گویا کہ ایک مٹھی برکت نکال کے دی اور اپنے پورے چاول کو بابرکت بنا دیا۔ اس نیت سے کبھی مت دیجیے گا نعوذ باللہ کہ غریب لوگوں کے لیے دے رہے، نعوذ باللہ۔ وہ قوم غریب ہے جس نے مدرسوں کو غریب سمجھا ہے، اس قوم کی قسمت غریب ہو گئی جس نے مدرسوں کو غریب سمجھا۔ مدرسہ غریب نہیں، مدرسہ تو انسان بناتا ہے، مدرسہ تو بڑا سے بڑا شیخ الحدیث تیار کرتا ہے، مدرسہ وہ انسان بناتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے مرد و عورت بے چین رہتے ہیں۔ ایک جھلک مل جائے، شیخ الحدیث لوگ، بڑے بڑے اللہ والے لوگ جب کہیں پہنچتے ہیں تو آپ لوگ دیکھنے کے لیے بے چین نہیں ہوتے ہیں؟ یہ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں؟ انہی مدرسوں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری تشریف لائے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث تھے۔ تو یہ دنیا سے لوگ دیکھنے آتے تھے، کچھ نہیں، انگلینڈ سے خالی ٹکٹ لے کے آتے تھے، کسی طرح حضرت کو ایک زیارت دے، بس ایک بار زیارت ہو جائے۔ حضرت بالکل نکلتے نہیں تھے کمرے سے، پھر بھی آ کے دیکھنے کے لیے بے چین ہوتے تھے، جھانک کر دیکھتے تھے کہ خالی چہرہ ایک بار دیکھ لیں۔ وہ چہرہ والے کہاں پڑھے؟ گرینی کے مدرسے میں پڑھے۔ میرے بھائیوں، انہی مدرسوں میں شیخ یونس پیدا ہوتے ہیں، انہی مدرسوں میں مولانا عاقل صاحب پیدا ہوتے ہیں، انہی مدرسوں میں مولانا سلمان مظاہری پیدا ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہی مدرسوں میں شیخ نصیر احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، آج بھی پیدا ہوں گے، آئندہ قیامت تک انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ آپ کو اور ہم کو ساتھ دینا ہوگا، دیں گے انشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ مدارس والے انشاءاللہ، مدارس والے، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے، حدیث پڑھنے والے پڑھانے والے، خدا نے خواستہ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ ضرور معاف کرے گا، یہ لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ لوگ صادقین ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، یہ اللہ کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں، قرآن کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں، احادیث رسول کو دنیا میں عام کرتے ہیں، یہ رات اور دن ایک کرتے ہیں، یہ سب وقت اللہ کے لیے لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو ہم لوگ ان سے محبت کریں گے تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے نہیں؟ ہم لوگ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے معزز بزرگوں، دوستو، مٹھیا کا بھی نظام آپ مضبوط رکھیے، اور وہ جو بچوں کو آپ کھلاتے تھے، اب تو ظاہر ہے کہ بچے آپ کے ہاں شاید نہیں جاتے ہوں گے، تو کم از کم آپ طے تو کر ہی سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس مد میں الگ سے 200 روپیہ، 300 روپیہ، 500 روپیہ، جن کو جو توفیق ہو، ہر مہینہ میں دیں گے۔ خود سے آ کر محتمم صاحب کو، نائب محتمم صاحب کو دیں گے، اور یہ طے کریں گے کہ ہم انشاءاللہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ ایک بچے کا سالانہ خرچہ 15,000 ہمارے بھائی کیا ہے وہ ظہور صاحب کے صاحبزادے طارق انور صاحب نے ایک بچے کا پورے سال کا صرفہ اٹھایا، 15,000 روپیہ سالانہ وہ دیں گے۔ ایک جوان تیار ہوا، کوئی دوسرا جوان تیار ہوا، ماشاءاللہ ایک سے ایک کمانے والے ہیں۔ اللہ نے اب نوازا ہے لوگوں کو۔ آپ مدرسے کو کیا دیجیے گا؟ اپنے کو دیجیے گا۔ آپ کا ہی مدرسہ ہے، پھر مدرسہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ در گناہ کر کے لوٹائے گا۔ ایک آدھ گناہ نہیں، گناہ در گناہ کر کے 700 گنا۔ 1 روپیہ دیں گے 700 روپیہ کا ثواب۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے نہیں، 700 بھی تو میری ذات محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، تو میری نعمت کیوں محدود ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ یہ تو سمجھانے کے لیے ہم نے کہا کہ ایک کا 700 دیں گے، ایک کا 10، پھر اس کو بڑھایا، بڑھاتے بڑھاتے کہا ایک کا 700، پھر آگے کہا نہیں 700 بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں جتنا چاہوں گا اضافہ کروں گا۔ اللہ کی شان بڑی ہے، اضافہ بھی بڑا ہوگا۔ ایک ساتھی تیار ہو گیا، دوسرا ساتھی بولیے جلدی۔ بھئی ابھی میں دیکھا کہ قاری شمیم صاحب کو انعام دینے کے لیے ایک ساتھی دیا تو دوسرا ساتھی ادھار لے کے دیا، ماشاءاللہ۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے کہ نعت خواہ نعت خوانی کر رہا ہے تو آپ نے اللہ کے نبی کی محبت میں ان کو 100 روپیہ ادھار لے کے دیا۔ اب وہ 15,000 دے رہے ہیں مہمانان رسول کے لیے، تو کوئی ساتھی تیار ہوئی ہے پھر کہ انشاءاللہ 15,000 میں بھی دوں گا؟ اور دیکھیے نیت کر کے بہت آسان ہو جائے گا۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ ایک سے ایک جوان ساتھی لوگ، انجینئر لوگ ہیں یہاں اس گاؤں میں۔ 6 مہینے کا آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے، ان کا بھتیجا مولانا عاقب منظر صاحب۔ مولانا عاقب منظر صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ چندہ نہیں دیتے ہیں، دیکھیے انہوں نے 6 مہینے کا دینے کے لیے اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی دوست ماشاءاللہ نظر پڑ گئی ہے، والدین کے ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جنت۔ آزاد عرف گڈو، آزاد بھائی یہ ہاں، میں تو انہی پر رسول میں نشانہ ساتھ رہا تھا نا۔ چلیے، ایک بچے کا ماشاءاللہ گڈو بھائی، آزاد بھائی ماشاءاللہ، کہاں رہتے ہیں آپ؟ رشیا۔ دیکھیے میں کہا نا، چہرہ سے دیکھ کر کے ہونے ہار بروے کے چکنے چکنے پات، میں چہرہ دیکھ کے سمجھ رہا تھا کہ میں بولوں گا تو واپس نہیں جائے گی بات انشاءاللہ، کیونکہ یہ آدمی کا چہرہ پڑھ رہا تھا مجھ سے۔ الحمدللہ آزاد بھائی نے 15,000 روپیہ کا اعلان کر دیا، ایک بچے کا صرفہ۔ اب ہمارے مولانا ظفر صاحب الحمدللہ، دیکھیے مدرسہ چلانے والے ایسے ہونے چاہیے، خود چلاتے بھی ہیں، رات دن محنت بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک بچے کا ماشاءاللہ مولانا ظفر صاحب 15,000 روپیہ سالانہ۔ اللہ قبول فرمائے، والدین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہمارے عزیز مولانا یزدانی صاحب گوشترا ماشاءاللہ، مولانا نوشاد صاحب کے بڑے قریبی شاگرد،
اور بہت وفادار شاگرد ماشاءاللہ اب بھی نبھا رہے ہیں، استاد کے ساتھ شاگردی بھی نبھا رہے ہیں، مدرسے کا تعاون شروع دل سے کر رہے ہیں۔ میں بھی پڑھاتے وقت درسگاہ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں، مولانا ربانی صاحب میرے ابھی ہدایہ کے طالب علم ہیں، پوچھئے، میں بچوں سے سمجھاتا ہوں کہیں بھی رہو اپنے اساتذہ کو بھولنا مت، ان کے مشن میں ساتھ دینا، آپ جہاں بھی رہو ان کا مدرسہ چلے مکتب چلے تو ضرور تعاون بھیجنا، حضرت کے لیے ہدیہ بھیجنا۔ میں تو شاگردوں سے کہوں گا کہ ان مدرسوں میں پڑھانے والے جتنے اساتذہ ہیں جہاں آپ چندہ دیتے ہیں وہاں اساتذہ کو ہدیہ بھی الگ سے پیش کیا کیجیے۔ یہ اساتذہ 10,000 12,000 میں کام کرتے ہیں، میرے بھائیوں رونے کا مقام ہے کہ ہم اور آپ 10-12,000 میں ناشتہ کھاتے ہیں سب۔ یہ ہمارے نوجوان دوست لوگ مہینہ میں 10,000 روپیہ پاکٹ خرچہ لگاتے ہیں آج کل، اب ہوتا ہی ہوگا، مگر یہ علماء رات دن محنت کر کے 10,000 اور 12,000 15,000 میں کام کرتے، اس لیے ہم گاؤں والوں کو بھی چاہیے ان کو بہانہ سے بلائیں، اپنے گھر میں گھسائیں، حضرت دعا کر دیجئے، دعا کرانے کا بہانہ، اور جاتے وقت 500 روپیہ ہدیہ، حضرت یہ ہدیہ آپ کے لیے ہے، مدرسہ کے لیے جو چندہ ہے الگ ہے، سال میں کوئی لنگی ہدیہ دیجئے، کوئی کپڑا ہدیہ دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہماری برادری اس سے مضبوط ہوگی، آپ مضبوط ہوں گے، اس سے یہ آپ مضبوط ہوں گے، گاؤں مضبوط ہوگا، نظام مضبوط ہوگا کہ یہ لوگ دن رات محنت کریں گے اور گاؤں والوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوگی تو انشاءاللہ اور حوصلہ بلند ہوگا دین کے کام کے لیے۔ ہم سب کو تو یہی مقصد ہے کہ دین کا کام مضبوطی سے ہو، یہی نا مقصد ہے۔ الحمدللہ مولانا ظفر صاحب بھی 15,000، مولانا یزدانی صاحب بھی 15,000، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ۔ اور بولیں بھائی، اور کوئی ساتھی ہمارے بزرگ لوگ بتائیں، پیچھے کرسی والے لوگ ہیں، جلدی بولیں، بس دعا مختصر ہوگی، بیان لمبا ہو گیا لیکن دعا مختصر کریں گے، دعا تو اصل دل سے جو بھی بول دیجئے وہی کافی ہے، یہ دعا ہی ہو رہی ہے ابھی۔ آئیے جلدی ساتھی لوگ جلدی بولیں۔ ہے کوئی ایک بچے کا سرفہ اٹھانے والا؟ ماشاءاللہ، جلدی بولیں۔ 6 مہینے کا اٹھا لیجئے، مولانا عاقب منظر صاحب 6 مہینے کا اٹھائے، اپنے والدین کے لیے انہوں نے دعا کرانے کے لیے کہا، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ 6 مہینہ کے لیے کتنا ہوگا؟ 7,000 7,500 کوئی بولیے اللہ والے؟ چلیے اب آئیے، یہ مجمع پورا کا پورا چندہ دے چکا ہے۔ ہم لوگوں کا کام، دین کا کام چندے سے ہمیشہ چلا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چندہ ہی سے کام کرتے ہیں، اور دنیا کا ہر کام چندہ ہی سے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، اجتماعی کام چندہ ہی سے ہوتا ہے، یہ جو حکومت چلتی ہے بھی چندہ سے چلتی ہے، یہ مودی جو سفر کرتا ہے وہ ہمارے چندہ سے چلتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو چلتا ہے وہ ہمارے چندہ سے چلتا ہے، دنیا کا نظام ہی چندہ سے چلتا ہے۔ پتہ نہیں ہے، ہم لوگ رسید کاپی لے کے کرتے ہیں تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ چندہ کرتے ہیں، وہ لوگ دوسرے انداز سے کرتے ہیں۔ بہرحال چندہ، نظام کو چلانے کے لیے چندہ ضروری ہے، سنت ہے، آپ اور ہم اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے چندہ برابر دیتے رہیں۔ اناج کا بھی چندہ جیسا کہ اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے برابر نکالتے رہیے، اناج کو اپنے گھر میں لانے